بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حسین نوجوان کا سبق آموز واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا اور بڑی شدت سے چلتی تھی۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ ایک دم میری آنکھ کھلی تو اس جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا تو میں جلدی اس کی طرف چلا۔ دیکھا ایک کمسن لڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہ نکلی تھی اور اس قدر حسین کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کا سورج اس پر ناز و نعمت کے کرشمے بکھیر رہا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا ابراہیم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہو سکا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے میں انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا کبھی سراغ نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا اس سب گرمی میں جنگل میں تجھے کیا مجبور کھینچ کر لائی؟ کہنے لگا ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا اور نہ اس کے سوا کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ میں اس کی طرف بالکلیہ منتقل ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کہاں ہے؟ کہنے لگا میرے محبوب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے ان حوادث کے جو میں نے ذکر کیے تیری جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی موتیوں کی طرح سے اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھی۔ چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: کون شخص سے ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میرے ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک یعنی یورپ سے پچھم تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا کیا ہے؟ کہنے لگا تو نے بڑی سخت قسم مجھے دے دی جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئے؟ میں نے کہا مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا اللہ کا شکر، اس نے بہت سے نعمتیں عطا فرمائی اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حسن سیرت اور شیریں کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، حق تعالی شانہ میں کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر سر نیچے کو جھکا لیا، پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بتائے گی؟ اس وقت میری سازش کو پیوں کا عذاب ایک دار بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصے تک رہنا پڑے گا، اور جبار جل جلالہ یہ فرمائے گا اور بدترین غلام تو میرے نافرمانوں میں سے ہے۔ تو نے دنیا میں میرا معاملہ کیا، میری حکم عدلی کی، تو میرے عہد و پیمان کو بھول گیا تھا، میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا۔ یہ ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرمانبرداروں کے منہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق تعالی جل شانہ وہ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرمانبردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر رات کو بھول جائیں گے، اور حق تعالی جل جلالہ ان فرمانبرداروں کو ہیبت اور خوش ندی کا لباس پہنائیں گے اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا ابراہیم، مہجور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا اور وصال اس کو حاصل ہو جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا۔ ابراہیم اپنے رکاز سفر سے بچھڑ گیا؟ اس نے عطانہ مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا ہاں، میں ایسے ہی رہ گیا۔ جس سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے میں اپنے ساتھیوں سے جام لوں۔ میں نے اسی کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ ہٹ کر کہتے ہوئے معلوم ہوا۔ اس وقت مجھے ایک دم نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی کی ہوئی، اس سے جو میں نے قافلے کو میں اپنے آپ کو پایا، پھر قافلے کے بیچ میں اونٹ پر میں اپنے آپ کو سوتا ہوا پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا ابراہیم ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا، یہ زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے۔
جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں کعبے کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کا تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فرشتہ عاشق ہوں، یہ بچپن سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا۔ اور اگر لوگ ملامت کریں گے کس بات پر، تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا تو شاید میں تیرے وصل سے بے یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا، اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیامگاہ پر آیا، اس کے کفن دفن کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 1-2 آدمی ساتھ لیے، اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی نعش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسروں حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی نہ پتہ نہ چلا، کسی نے نہ اس کو دیکھا، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنی قیامگاہ پر واپس آیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے میں ہے کہ ان کی صحت بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے تجھے تجویز و تفہیم کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہیں چلا۔ کہنے لگا ابراہیم سن، جس نے مجھ سے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں پریفرے کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونے دیا۔ میں نے پوچھا حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تو انہیں مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرمائے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد لڑکے نے خواب میں مجھ سے نصرتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کی کے رن سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے، کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اس واقعے کو نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ حوالہ فضائل الحج۔ اس کا حاصل یہ ہے بے شک جو اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔